أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله واللہ شہید علی ما تعملون۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت میں خانہ کعبہ کے بارے میں بیان کیا تھا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد یا سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، اور یہ مکہ شہر کے اندر ہے، اور یہ بہت برکت والی جگہ ہے اور ساری دنیا کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو بنایا تھا خانہ کعبہ کو، تو انہوں نے خاص طور سے اس کے لیے مکہ شہر کے لیے اور کعبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی، اور وہ دعا سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اس کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اٹھا رہے تھے، تو انہوں نے یہ دعا کی تھی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے اس کو قبول کر لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کے لیے بھی دعا فرمائی تھی کہ ربنا وجعل مسلمین لک وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، کہ میری ذریت میں، ہماری نسل میں ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیرے آگے جھکنے والی ہو یا جو مسلمان ہو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ بیان فرمایا، ہوا سماکم المسلمین، کہ ابراہیم علیہ السلام یہ ہے جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور سے مکہ شہر کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ پوری دنیا کے لوگوں کا رخ اس کی جانب پھیر دے، کہ لوگ دور دور سے اس کی طرف آئے اور اس کو ہمیشہ کے لیے آباد کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ دعا قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار واپس آنے کی جگہ بنا دیا، اور یہی وہ ایک ایسا گھر ہے جس پر آدمی جتنا جاتا ہے اتنا ہی اس کا شوق اور بڑھتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ معمول ہے کہ آپ کہیں زیادہ جائیں گے تو وہاں جانے کا دل نہیں کرے گا، چاہے کتنی خوبصورت جگہ ہو، کتنی اچھی جگہ ہو، کوئی پارک ہے، کوئی بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں آپ جائیں، بار بار جائیں تو پھر وہاں سے من اچاٹ ہو جاتا ہے، وہاں جانے کا دوبارہ دل نہیں کرتا ہمیشہ۔ لیکن کعبہ اللہ کا ایک ایسا گھر ہے کہ انسان جتنا وہاں جاتا ہے اتنی زیادہ اس سے محبت بڑھتی جاتی ہے، اور اس کا دل کبھی بھی اس سے گھبراتا نہیں، اس کا شوق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اس گھر کے اندر ایسی کشش رکھی ہے، ایسا کھچاؤ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان جتنا جاتا ہے اتنی ہی اس کی محبت بڑھتی ہے، اور انسان کو بار بار جانا بھی چاہیے۔ میں نے کسی درس میں بیان کیا تھا کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنا زیادہ بہتر ہے یا کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرانا یا غریب کے پیسے دینا۔ دیکھیں وہ ایک الگ نیکی ہے اور حج کرنا ایک الگ نیکی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث میں جو حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں اللہ خود کہتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ میرے بندے پر کئی سال گزر جاتے ہیں اور وہ میری زیارت کرنے یا میرے گھر کی طرف آتا نہیں ہے، وہ میرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، میرے گھر کو دیکھنے کے لیے نہیں آتا۔ تو انسان کو جتنی زیادہ ہو کوشش کرے کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف بار بار جائے اور آئے اور اس راستے میں اپنے خرچ کو لگائے، اس لیے کہ وہ اللہ کا سب سے برکت والا گھر ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وہاں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے کہ عام مسجدوں میں آپ 1,00,000 نماز پڑھیں اور اس مسجد میں آپ 1 نماز پڑھیں، وہ برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ثواب رکھا ہے۔ تو فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس کے اندر کچھ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اور کیا ہے کھلی ہوئی نشانیاں؟ مقام ابراہیم، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کو بنا رہے تھے تو جس پتھر پر وہ کھڑے تھے اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان موجود تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ نشان دیکھے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان، لیکن لوگوں کے چومنے کی وجہ سے زیادہ یا چھونے کی وجہ سے برکت کے طور پر ان کے پیروں کے نشان تھے۔ تو ہمارے یہاں تبرک برکت کے لیے چھونا یہ سب بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں، تو چھونے کی وجہ سے کیا ہوا، وہ نشان مٹ گئے، لیکن وہ نشان تھے وہاں پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہے ابھی بھی آپ دیکھیں گے، پہلے وہ کعبے کی دیوار سے بالکل سٹی ہوئی تھی وہ جگہ، یا وہ پتھر کعبے کی دیوار سے بالکل سٹا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تھوڑا سا الگ کروا دیا کیونکہ طواف میں دقت ہوتی تھی۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے جو مقام ابراہیم ہے، جو لوگ جا چکے انہیں معلوم ہوگا کہ وہ سونے کی جالی سے کعبے کے بالکل پاس میں سونے کی جالی سے اس کو گھیر دیا گیا ہے۔ وہ پیلی جالی چھوٹی سی لگی ہوئی ہے، اس سے اس کو گھیرا گیا ہے مقام ابراہیم کو، اور وہیں پر امام کھڑا ہوتا ہے، مصلی وہیں پر ہے، امام وہاں سے نماز پڑھانا شروع کرتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے وہاں سے۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہی خواہش تھی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کاش آپ مقام ابراہیم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اس کو آپ مصلی بنا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کے حساب سے قرآن کی آیت اتاری تھی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہے اس کو کیا بنائیے آپ، مصلی بنائیے، یہیں سے نماز پڑھائیے۔ تو آج تک وہی سنت چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فیہ آیات بینات، کہ اس میں کچھ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ کھلی ہوئی نشانیاں کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا رکھا ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں آپ کو خوف رہے گا، خطرہ رہے گا، لیکن کعبے کے اندر یا حرم کے اندر، جو حرم کا حدود ہے، حرم کے اندر جو آدمی چلا جاتا ہے وہ محفوظ ہے، مامون ہے۔ اور صرف ابھی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، جاہلیت کے زمانے میں بھی ان کے لیے حرم کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا اس کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اور چیزوں کو مانے یا نہ مانے لیکن اس بات کو ضرور مانتے تھے، وہ حرم کی عزت کرتے تھے، کعبے کی عزت کرتے تھے، اس کے تقدس کا خیال رکھتے تھے، اس کی عزت کا خیال رکھتے تھے۔ اور بہت سارے وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی چور اور ڈاکو کہیں سے چوری کر کے آتا تھا، لوگ اس کا پیچھا کرتے تھے، وہ چور بچنے کی غرض سے کہاں چلا جاتا تھا، کعبے کے پاس میں چلا جاتا تھا اور وہ بچ جاتا تھا، اس لیے کہ وہاں پر اس کے اندر جو ہے شروع سے لے کر اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل محفوظ جگہ اس کو بنایا۔ اور جب دجال بھی آئے گا تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دجال بھی نہیں جا پائے گا، فرشتے اس کو روکیں گے، کھڑے ہوں گے فرشتے اس کے دروازے پر، اور دجال بھی اس کے اندر نہیں جا پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بالکل محفوظ جگہ بنایا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرم کو بالکل ہی مامون، محفوظ اور سیف جگہ بنایا ہے۔ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حالانکہ اس کے آس پاس سے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، اس کے آس پاس سے کوئی اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے آس پاس سے جو ہے کوئی چوری، کسی کی ڈکیتی ہو جاتی ہے، کسی کو لوٹ لیا جاتا ہے، لیکن حرم کے اندر جو آ گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرما دیا کہ اس کی عزت ویسے ہی ہے جیسے ایک مسلمان کے خون کی عزت ہے، حرم کی، کعبے کی
ایک عزت ویسے ہی ہے جیسے مسلمان کی خون کی عزت ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے نہ تو کسی گھاس کو اکھاڑا جائے، نہ کوئی سامان گر جائے اس کو اٹھایا جائے، جو سامان گر جائے اس کو بھی نہیں اٹھانا۔ کسی کا گرا ہوا اگر مل رہا ہے سامان، یہ نہیں کہ اپنا نہیں گرا، اپنا گرا وہ نہیں، اپنا گرا تو اٹھا لینا، لیکن کسی اور کا گرا ہوا اگر سامان ہے تو اسے اٹھانا بھی نہیں، حرم کے اندر۔ دوسری جگہوں پر آپ اٹھائے اس کے لیے پھر شرط ہے کیا کرنا ہے، لیکن اس کے اندر کسی کا گرا ہوا سامان ملا ہے تو آپ کے لیے اٹھانا جائز نہیں ہے۔ آپ وہاں پر گھاس نہیں اکھاڑ سکتے، اس کے اندر سے ہتھیار لے کر آپ نہیں جا سکتے، ہتھیار لگا کر نہیں جا سکتے آپ، یعنی کھلے عام۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بالکل ہی محفوظ بنا دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اس کو کہ دیکھو حرم کی اور مکہ کی بہت زیادہ عزت ہے، کوئی خون اس کے اندر نہ بہایا جائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، یہاں کا ایک گھاس بھی نہ اکھاڑا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاس ہے، اذخر نامی گھاس ہے، یہ خوشبو والا گھاس ہوتا ہے، اس کو لوگ اپنے کھانے اور پینے کے اندر رکھتے ہیں، ملاتے ہیں، اس کی اجازت دے دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، باقی اور کسی کی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صرف 1 گھنٹے کے لیے دن میں ایک وقت صرف مجھے اجازت دی گئی تھی کہ آپ خون بہا سکتے، جب مکہ فتح ہوا تھا اس وقت اجازت دی گئی تھی کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خون بہا سکتے ہیں، یعنی کسی کو اگر سزا دینا ہو تو اس کے اندر سزا دے سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کے لیے بھی یہ الاؤ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سبھی لوگوں کے لیے حرم کے اندر سزا دینے کی بھی پرمیشن نہیں ہے کسی کی۔ اگر کسی مجرم کو سزا دینا ہے تو حرم سے باہر لے جا کر، حرم کے اندر سزا نہیں دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بالکل محفوظ بنایا، اور ایسا محفوظ بنایا کہ آج الحمدللہ آپ دیکھیں کہ سعودی حکومت اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی وجہ سے آج کتنا اچھا انتظام ہو گیا ہے، حج کرنے میں کتنی آسانی ہو گئی ہے۔ پہلے لوگ جب سفر کرتے تھے، حاجی جاتے تھے تو ان کے اوپر ڈکیتی ہو جاتی تھی، ان کا سامان لوٹ لیا جاتا تھا، ان کے پیسے حاجیوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تھا۔ لیکن انہوں نے اتنے اچھے انتظامات کر دیے ہیں، آج ساری چیزوں کے لیے حرم کے اندر چاہے طواف کرنا ہو، سعی کرنا ہو، دوڑنا ہو، سارے مسئلے، پھر بوڑھے کا الگ انتظام، چلنے والوں کا، ساری چیزوں کا الگ انتظام کر دیا، اور سبیلیں لگا دی۔ پھر زمزم کا پانی لینے کے لیے کتنی آسانی کر دی انہوں نے کہ ہر طرف انہوں نے سبیلیں لگا دی ہے، نلکے لگا دیے ہیں، اور آسانی کے ساتھ میں مدینے کے اندر بھی اب مل جاتا ہے اور مکے کے اندر بھی آسانی کے ساتھ میں مل جاتا ہے۔ بڑی انتظامات کیے انہوں نے، اور ایک ایک فیسلٹی وہاں پہ رکھ دی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے ایسا انتظام کیا ہے کہ کوئی پرندہ اس کے اوپر آ کر گندگی نہیں پھیلا سکتا۔ وہ بالکل اوپر زمزم ٹاور ہے، بہت بڑا ٹاور، اس کے بالکل سامنے سے جالی، پتلی جالی انہوں نے لگائی ہے بہت زبردست طریقے سے کہ اگر کوئی پرندہ وہاں پہ بیٹ بھی کرے تو اس کی گندگی نیچے نہ گرے۔ تو یہ پورے انتظامات جو ہے انہوں نے کیے، اور یہ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل مأمون اور محفوظ جگہ بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہ آیات بینات، کہ اس میں کچھ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں حرم کے اندر، کعبہ کے اندر، اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس کے اندر داخل ہو گیا، جو یہاں پر چلا آیا، اب وہ بالکل محفوظ ہے، اب اسے کسی چیز سے گھبرانے کی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قسمت والے لوگ ہیں، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ایسی جگہوں پر رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر خانہ کعبہ کا حج کرنا، کعبہ کا حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، ان لوگوں کے لیے جو راستے کی طاقت رکھتے ہو، جو جانے کی طاقت رکھتے ہو، جن کے پاس طاقت ہو، وہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے حج کو فرض کیا ہے۔ یہ کعبے کا حج ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے انکار کیا تو بے شک اللہ تبارک و تعالی سارے جہان سے، ساری دنیا سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔